الفاظ اگر مشترک ہوں تو معنی مشترک ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ الفاظ مشترک ہوتے ہیں، معنی اس کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال دے لیتے ہیں، مثلاً عالم، حضرت مولانا بھی عالم ہیں، مجھے بھی کہا جاتا ہے کچھ اسی طرح کے الفاظ۔ جی ہمارے مجتہد بھی عالم ہیں، ہمارے ائمہ کو بھی عالم کہتے ہیں، جی اللہ کو بھی عالم کہتے ہیں۔ کیا ایک ہی معنی ہے سب کے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر سوچ لیں گے تو یہیں توہین شروع ہو جائے گی۔ اور فرما رہے ہیں لفظ مشترک ہے، معنی مختلف ہیں۔ جی اس طرح شہید، ہمارے شہر میں جو لوگ مارے گئے، پروفیسر تقی ہادی بھی شہید، پروفیسر سبت جعفر بھی شہید، جی علامہ عارف حسینی بھی شہید، جی امام حسین بھی شہید، اللہ بھی شہید، ایک ہی مطلب ہے، لفظ مشترک ہے، معنی تو ایک نہیں ہے نا۔ اور فرما رہے ہیں لفظ ولادت، ہمارے بعض دوست ذرا خفا ہو جاتے ہیں کہ ائمہ کے ساتھ لفظ ولادت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، لفظ جو ہے وہ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ بھائی میری اور آپ کی ولادت جیسے ہوتی ہے ایسے ائمہ کی ولادت تو نہیں ہوتی۔ لفظ ولادت کا حضرت عیسیٰ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ معصوم ہیں، نبی ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کی جانب سے کتاب انہیں دے کر بھیجا گیا ہے، اور ان کی ولادت تو مسلم ہماری طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کی گود میں آ کر بول رہے ہیں، بغیر باپ کے دنیا میں آ رہے ہیں، مسلم ہماری طرح ان کی ولادت نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے سورہ مریم میں ان کے لیے بھی لفظ ولادت استعمال کیا ہے۔ السلام علیہ یوم ولدت، تو میرے روز ولادت پر سلام ہو، یوم اموت، تو میرے روز رحلت پر سلام ہو، یوم ابعث حیا، میرے روز بعثت پر سلام ہو۔ یہاں حضرت عیسیٰ اپنے جو یوم ولادت پہ سلام کہہ رہے ہیں، تو ولادت کا لفظ تو حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہے، جبکہ ان کی ولادت یقیناً ہماری طرح نہیں ہے۔ جی بغیر باپ کے دنیا میں آ رہے ہیں۔ عجیب حسین پیغامات ہیں قرآن کے، مفاہیم قرآنی پر اگر غور کیا جائے تو شاید ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں اور قرآنی پیغامات پھیلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ماں کی گود میں آ کے کہہ رہے ہیں میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر دوسرا صفحہ ہم نے قرآن کا پلٹا تو انہوں نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فیصلہ کر دیا میں ماں کی گود میں نبی ہوں، میرے بعد آنے والا مجھ سے افضل ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اب بھی مسلمان کسی الجھن میں رہے گا سرکار دو جہاں کے حوالے سے۔ عجیب بات ہے، ہم اپنی کتابوں میں، مسلمان اپنی کتابوں میں، جناب انوار حیدر صاحب تشریف فرمائیں، ان شخصیات میں سے ہیں جو کسی نہ کسی مرحلے پہ، جناب اختر ضامن صاحب کے جو اختیارات کے مراحل سے گزرتے ہیں اور صاحبان اختیار میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے نصاب تعلیم میں ہمارے نبی کے لیے تو لکھا جائے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، اور حضرت عیسیٰ کے لیے لکھا جائے کہ وہ ماں کی گود میں نبی تھے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ جی سینہ چاک کر کے ان کے جگر کو دھویا گیا زمزم کے ساتھ، آب کوثر کے ساتھ، اور پھر معاذ اللہ پاک کر کے، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ اچھے لوگ ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری نسل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن توجہ چاہوں گا، ان مجالس کا ہمیں ایک بہت بڑا جو انعام ہے امام حسین کا، ہمیں وہ یہ کہ ہم اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں ہم کچھ بھی پڑھیں، سب کچھ پڑھتے رہیے، مگر مجلس میں بھی آتے رہیے تاکہ ویکسینیشن بھی ہوتی رہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں بہار اور اندر۔